اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آسمانوں میں فرما دیا. کئی احادیث مبارکہ اور روایات سے ہیں. مجھ میں جو لطیف نقطہ ذوق دیتا ہے اس حدیث مبارکہ سے وہ کیا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بستے پھرتے ہیں انسان، چاہے ان کے اندر بزرگ اہل اللہ صالحین ہی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتے خاندانوں کے بڑے بزرگ بوڑھے کرتے ہیں. یہ کیسا خاندان ہے جن کے رشتے خدا کرتا ہے، جن کے رشتے طے خدا فرماتا ہے. یہ کیسا خاندان ہے عظمتوں والا، یہ کیسا خاندان ہے رفتوں والا کہ اللہ پاک رشتہ طے فرما کر خبر دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے علی اور فاطمہ کا آسمانوں میں رشتہ کر دیا ہے، تم بھی زمین پر کر دو. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہی کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا، یعنی باراتی 40,000 فرشتے تھے. اور پھر فرمایا کہ شجرہائے طوبہ سے فرمایا کہ ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو. پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں، اور جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والوں کو فرشتوں نے، جنہوں نے وہ موتی اور یاقوت سمیٹے، وہ فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحائف یہ دیتے رہیں گے. تو حاضرین گرامی، اس سے ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ اجاگر ہوتا ہے کہ ہم بھی شادیاں دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اور دولہا دلہن سجے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا صدقہ اور نظر اتاری جاتی ہے، اور پھر جو ان سے پیار کرنے والے ان کے بڑے، ان کے والدین ہوتے ہیں، ان کی کبھی نظر اتارتے ہیں، کبھی ان کا صدقہ دیتے ہیں، اور کئی بار وہ صدقے میں دیا پیسہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو ذرا دیکھیے اس عظیم جوڑے کی اللہ نے نظر کیسی اتاری ہے، اللہ پاک نے اس عظیم نکاح کا صدقہ کیسے دیا کہ باراتی وہ 40,000 فرشتے، اور پھر ان کے اندر وہ یاقوت اور وہ موتی نچھاور کیے گئے، یعنی نظر میں وہ صدقہ اتارا گیا، وہ صدقہ دیا گیا. اور پھر فرمایا اب قیامت تک وہ فرشتے آپس میں جب بھی کسی کو تحفہ دیں گے ان کے لیے قیمتی ترین تحفہ وہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی المرتضیٰ کے نکاح کے صدقے میں ملا ہے. وہ آسمانوں کا سب سے قیمتی تحفہ ہے جو قیامت تک فرشتے آپس میں جب کسی کو سب سے قیمتی تحائف دینے ہوں گے تو اس صدقے میں ملے وہ موتی دیا کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کی روشنی یہ عظمتیں ہیں اس خانوادے کی، یہ عظمتیں ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی. اسی طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا پردے کے پیچھے سے کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں. یہ عظمتیں ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی محشر میں، جہاں پر کسی کو کوئی ہوش نہ ہوگا، ہر کوئی اپنے حساب و کتاب سے پریشان ہوگا، فقط ایک ہی ذات بابرکات کا جلال ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت رب الذوالجلال ہوگا، جس کی ذات کا جلال ہوگا، اور ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، وہاں پر کوئی ہوش نہ ہوگا. اس ماحول میں بھی ندا دی جائے گی، اے بے ہوش اپنے حساب و کتاب سے پریشان لوگوں، خدا کے خوف اور جلال سے تھر تھر کانپنے والوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، بنت مصطفیٰ گزرنے والی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پر بھی بے ہوشوں کو اس بات کا ہوش دے دیا جائے گا
قیامت کے دن احادیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہوش نہ ہوگا، لوگ بے لباس ہوں گے، اور اتنی بے ہوشی خوف کے عالم میں ہوگی کہ کسی کو اس بات کا احساس تک نہ ہوگا۔ وہاں پر بھی یہ خانوادہ اتنا حیا والا ہے کہ جہاں پر اپنے حیا کا ہوش جاتا رہے گا، وہاں ان کے گزرتے ہوئے وقت نگاہیں جھکانے کا حکم کر دیا جائے کہ جہاں پر کسی کا حیا باقی نہ رہے گا، وہاں پر اس خانوادے کا تب بھی حیا باقی ہوگا۔ کسی کا کوئی صاحب حیا باقی نہ ہوگا، وہاں پر یہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا تب بھی باقی ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام قیامت کے دن اپنی سواریوں پر، اپنے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے۔ فرمایا میں براق پر سوار ہوں گا اور میری سواری پر میری بیٹی فاطمہ سوار ہوگی۔ یہ کیسی عظمت ہے، ذرا غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قیامت والے دن اپنی اپنی سواری پر نبی سوار ہو کر آئے گا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کی شہزادی سوار ہو کر آئے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوں گے۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کہاں پر لا کر اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ الزہرا کو شانوں کے ساتھ کھڑا فرما رہا ہے کہ وہاں ہر نبی اپنی سواری پر آ رہا ہے، اور حضور کی سواری پر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔